السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو صحت تندرستی دے اور قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو ہمارا سلسلہ ترجمہ اور تفسیر القرآن چل رہا تھا، اس میں الحمدللہ ہم پہنچے تھے لیسن نمبر 28 میں سورہ بقرہ اور آیت نمبر 91۔ پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم لیے ہم ان کے لیے یا ان سے، ان کے لیے یا ان سے، آمنو ایمان لاؤ، کما بما اس چیز کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قولو وہ کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لائیں گے یا ہم ایمان رکھتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ یا اس پر جو انزل نازل کیا گیا علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، بما اس کے ساتھ جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، وہو الحق اور وہ حق ہے یا وہی حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، حالانکہ وہی حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کے لیے جو معاہم ان کے پاس ہے۔ قل کہہ دیجئے فلما پس کیوں تقتلون تم قتل کرتے تھے انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر تھے تم مؤمنین ایمان والے۔ آگے آیت نمبر 92 ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یا پھر بلا شبہ یقیناً، جاءکم آیا تمہارے پاس موسیٰ بالبیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ۔ اب یہ جاء کے بعد بالبیناتی کے ساتھ با آ گیا تو اس کا ترجمہ لایا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور لایا تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیاں، ثم اتخذتم پھر پکڑا تم نے یا پھر بنا لیا تم نے، العجل بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے۔ اب ہم لیسن نمبر 28 اور آیت نمبر 91 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 91 میں ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود کے ایک اور بہانے کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، قرآن کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس کے لیے ہر روز نئے سے نیا بہانہ تلاش کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کے نئے بہانے کا ذکر کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 91 میں، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ کہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، تو قولو وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اس کے علاوہ جو بھی ہے سب کے ساتھ ہم کفر کرتے ہیں۔ اچھا، یہود کی ایک بات یہ کہ وہ قرآن کا انکار کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات کہتے ہیں وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی ہے سب کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں، سب کا انکار کرتے ہیں۔ تو دیکھیں عیسائی لوگ تو اس بات کو تسلیم کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہ اس بات کی دعوت دی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی آئے ہیں، تورات میں کچھ نئے احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہو گئے ہیں وہ لے کر آئے ہیں۔ عیسائیوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، عیسائیوں نے یہود کو تسلیم کیا، موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر تسلیم کیا، لیکن یہود نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر تسلیم کیا اور نہ ہی عیسائیت کو تسلیم کیا۔ تو یہود جو ہیں وہ تو تورات کے علاوہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس
یہ جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا نا کہ ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی صرف تورات پر ان کا ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا ہی بہترین جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، قرآن ہی حق ہے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی بھی تصدیق تو قرآن پاک ہی کر رہا ہے، انجیل کی تصدیق بھی تو قرآن پاک ہی کر رہا ہے، اور انبیاء کی تصدیق بھی تو قرآن پاک ہی کر رہا ہے، تو تم قرآن پاک کا انکار کرتے ہو۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہی حق ہے کیونکہ وہ حق ہے، اور وہ تمہاری تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، وہ انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کرتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھے، اللہ کی طرف سے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم قرآن کا انکار کرتے ہیں وہ بالکل بے معنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ قرآن تو تورات کی بھی تصدیق کر رہا ہے، تو پھر تم قرآن کا انکار کیسے کر سکتے ہو جو تورات کی تصدیق کر رہا ہے؟ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم تورات پر ہی ایمان لاتے ہو، چلو یہ بھی ماننا کہ تم صرف تورات پر ہی ایمان لاتے ہو، اگر تم مومن ہو، تورات پر ایمان لانے والے ہو اپنے دعوے کے مطابق، تو تمہاری تورات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کو قتل نہیں کرنا، انبیاء کو جھٹلانا نہیں۔ تمہاری تورات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر فرمایا، اور تمہاری تورات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نازل ہونے کا ذکر فرمایا۔ تو اس تورات کی اندر کی آیات اور اس کے اندر جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے، اور پھر خصوصاً اس کے علاوہ بھی پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی تو تورات کے اندر ہی تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے اپنی طرف سے تو قتل کر دیا، کیوں قتل کرتے تھے؟ اسی طرح اور بھی بہت سے نبیوں کو تم نے قتل کیا، تو کیوں قتل کرتے تھے؟ اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو تورات پر ایمان لانے کی وجہ سے تمہیں اس کام سے باز آ جانا چاہیے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، تورات پر ایمان لانے والے ہو، تو تورات میں اللہ نے منع کیا انبیاء کو قتل نہ کرنا، پھر تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیوں کیا؟ اور پھر تم خود اس بات کی پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہود خود اس بات کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ آخری پیغمبر جو تم نے بھیجنا ہے وہ بھیج دے، اور اس کے ساتھ مل کے ہم مشرکین پر فتح حاصل کریں۔ تو جب وہ آخری پیغمبر آ گیا، وہ شریعت آ گئی، وہ قرآن نازل ہو گیا، تو پھر اس کو پہچان کر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ کیونکہ تورات میں تو لکھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، اور تورات میں تو قرآن کے نازل ہونے کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا۔ پھر تورات پر ہی ایمان لا کر قرآن پر ایمان لے آتے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا تورات پر بھی ایمان نہیں ہے۔ ان کا یہ دعویٰ کہ ہم وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جس کے علاوہ ہے سب کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ یہ تو تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ 4 احکامات اللہ نے ان پہ نازل کیے، 4 وعدے ان سے لیے، لیکن انہوں نے اس میں سے صرف ایک وعدہ نبھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی جانوں کو قتل نہ کرنا، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا۔ 3 عہد اللہ تعالیٰ کے انہوں نے ٹکرا دیے، اور ایک جو ہے اس کو نبھایا، اور وہ کون سا نبھایا؟ فدیہ دے کے چھڑانے لگے۔ نہ تو انہوں نے اللہ کے اس حکم کو مانا کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرنی، اور نہ انہوں نے اللہ کے اس حکم کو مانا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، اور نہ انہوں نے اللہ کے اس حکم کو مانا کہ ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، اور اس حکم کو مان کے بیٹھ کے فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیا۔ تو یہاں سے ان کے اس دعوے کا بالکل جھوٹ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اس دعوے پہ بھی یہ پورا نہیں اترے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں۔ تورات کو مانتے تو پھر تورات کو ماننے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے، قرآن پر بھی ایمان لاتے کہ ہاں تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کا رد فرمایا اور کہا فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ چلو اور باتیں نہیں، تو اللہ کے انبیاء کو تو قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے تورات میں منع کیا نا، وہ کیوں پھر قتل کرتے تھے اگر تم تورات پر ایمان لانے والے تھے، مومن تھے؟ آگے آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آیا تمہارے پاس موسیٰ روشن واضح نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ وانتم ظالمون، اس کے بعد اور تم ظالم تھے، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بات
ان کا اس دعوے کے مزید ایک اور جواب ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ تو تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، قرآن کا انکار کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تم لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نشانی کیا لائے ان کے پاس؟ ید بیضا، عصا۔ پھر کیا تھا؟ منو سلوا نازل ہوا، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، بادلوں کا سایہ ہوا، سمندر ان کے سامنے پھٹ گیا اور یہ سمندر سے گزر گئے۔ فرعون ان کے سامنے غرق ہو گیا، اس کی قوم ان کے سامنے غرق ہو گئی۔ ان پر طوفان آیا، ان پر ٹڈیوں کا عذاب آیا، ان پر جوؤں کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان پر سے ختم کر دیے۔ تو یہ سب کیا تھے؟ واضح نشانیاں تھیں۔ ان ساری واضح نشانیوں کو دیکھا تم نے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ ساری واضح نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے تھے، لیکن پھر تم نے کیا سلوک کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ جو قوم اس قدر کفر میں آگے بڑھ چکی تھی کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد، جب انہوں نے سمندر کا پھٹنا دیکھ لیا، جب انہوں نے ید بیضا دیکھ لیا، جب انہوں نے عصا دیکھ لیا، جب انہوں نے منو سلوا دیکھ لیا، جب انہوں نے 12 چشمے پھوٹتے دیکھ لیے، جب انہوں نے بادلوں کا سایہ دیکھ لیا، اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے انہوں نے بچھڑا بنا لیا اور اس کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اس قدر یہ قوم کفر پہ تلے ہوئے تھے اور اس قدر یہ قوم ظالم تھے، تو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد، تو بتائیں ان کا یہ دعویٰ کہاں تک سچا ہوگا کہ ہم صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں یا صرف موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی پر ایمان نہیں لاتے؟ کہاں تک ان کا یہ دعویٰ سچا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے سلوک یہ کیا کہ جب وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے تو ثم اتخذتم العجل من بعدہ، ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی، اور یہ بھول ہی گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ دیکھیں یہ حالت تھی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم تھے، اور تمہارے یہ دعوے غلط ہیں کہ تم کہتے ہو ہم صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں، تورات پر بھی تمہارا ایمان کوئی نہیں ہے، اپنی مرضی کے احکامات پر ایمان لاتے ہو اور اپنی مرضی کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہو۔